بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، مائی نیم از حدیقہ سلیم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ انشاءاللہ آج ہم زاد الطالبین کی حدیث کی ترکیبات کا آغاز حدیث نمبر 91 سے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ تو ہمارے پاس حدیث ہے ان الرزق لا یطلب العبد کما یطلبہ اجلہ، یعنی یہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ بہت توکل دلانے والی حدیث ہے، جس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ انسان کا رزق جو ہے اسے موت کی طرح تلاش کرتا ہے، جیسے اس کی موت اسے تلاش کرتی ہے۔ انسان کی موت جیسے متعین ہوتی ہے اور متوقع ہوتی ہے کہ یہ ضرور بضرور آئے گی، انسان دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائے موت اسے آ کر رہے گی، اسی طرح اس کی رزق اس کی جو روزی ہے وہ بھی اسے تلاش کر کے رہتی ہے، یعنی تلاش کرتی رہتی ہے، اور جیسے کہ موت اسے تلاش کرتی ہے اسی طرح اس کا رزق تلاش کرتا رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ رزق اس تک نہ پہنچ پائے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو رزق کا وعدہ ہے وہ بالکل متعین اور متیقن ہے، تو اس میں بندوں کو اللہ پر توکل کرنا سکھایا گیا ہے۔ لہٰذا اس حدیث کی ترکیب کس طرح سے ہوگی؟ ان حرف مشبہ بالفعل ہے، الرزق اس کا اسم ہے، کیونکہ میں نے آپ کو پہچان بتا دی تھی کہ اس کا اسم جو ہوتا ہے ان حرف مشبہ بالفعل، ان کا مطلب بلا شبہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا جو اسم ہوتا ہے ان کی ایک اسم ہوتا ہے، ان کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے۔ جو اس کا اسم ہوتا ہے نا اس کے اوپر زبر آتا ہے، اور زبر کس پر آئے گا؟ اس کے آخری لفظ پر، جیسے خوف اس کا آخری لفظ ہے اور اس پر زبر آ رہا ہے تو یہ اس کا اسم ہو گیا سیدھا سا۔ اور اب اس کا اسم مل گیا، اب اس کے خبر کی ضرورت ہے تو اس کی خبر بنے گی یہ پورا کا پورا جملہ آگے جتنا بھی آ رہا ہے، لیکن اس کو سولو کر کے کریں گے کس طرح سے؟ لا یطلبو، یطلبو فعل ہے، اس سے پہلے لام تاکیدیہ ہے، یطلبو فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، العمدہ مفعول بہ ہے، ٹھیک ہے۔ کاف حرف جر ہے، ما مصدریہ ہے، ما یطلبہ اجلو، ما مصدریہ ہے اور یطلبو فعل ہے، اس میں ہو ضمیر جو ہے وہ مفعول بہ کی ہے، یعنی اسے ڈھونڈتی ہے اس کی موت۔ موت اس جملے میں موت ڈھونڈنے والی، یہ والا جو جملہ ہے اس میں موت ڈھونڈنے والی ہے اس شخص کو، تو اس شخص پر کام ہو رہا ہے ڈھونڈنے کا، اور ڈھونڈ رہی کون ہے؟ موت ہے، تو اجلہ اس کی موت، مضاف مضاف الیہ کا ترجمہ ہوگا، اس ترکیب میں مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا فاعل بنے گا، پھر فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما مصدریہ ہے یہاں پر، اور اس سے پہلے حرف جار ہے تو جار کے لیے مجرور بن جائے گا، پھر جار مجرور مل کر متعلق ہو جائے گا یطلبو کے، یطلبو فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتعبیر مفرد جو ہے ان حرف مشبہ بالفعل کی خبر واقع ہو جائے گی، پھر ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد حدیث مبارکہ ہے ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، کہ بے شک شیطان انسان میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ کا ایک شان ورود ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک اعتکاف گاہ سے لوٹ رہی تھیں، اتنے میں سامنے سے دو صحابی رضی اللہ عنہما آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ صفیہ بنت حیی ہیں۔ دونوں صحابی رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو آپ کے بارے میں کوئی غلط گمان کر ہی نہیں سکتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث ارشاد فرمائی کہ بے شک انسان میں خون کی طرح، شیطان انسان میں خون کی طرح دوڑتا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفیہ بنت حیی یعنی ہماری جو ہے ام المومنین کے ساتھ تھے، تو صحابہ جو ہے سامنے سے آ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ صفیہ بنت حیی ہیں، یعنی ان کے ذہن میں جو ہے شبہ پیدا نہ ہونے دیا کہ ان کے ذہن میں، حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ذہن میں خیال پیدا نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی اور عورت ہیں غیر ہیں، بلکہ ہمیں تو پتہ ہے کہ آپ تمام گناہوں سے مبرہ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے باوجود بھی فرمایا کہ جو ہے انسان کے دل میں، انسان کے اندر جو ہے شیطان وہ خون کے بہاؤ کی طرح دوڑتا ہے، یعنی انسان کو، اور اس میں ایک ترغیبی پہلو بھی یہ ہے اور ایک حکم بھی ایک طرح سے حدیث میں مل رہا ہے کہ انسان کو ہر اس بات کی وضاحت کر دینی چاہیے جس کی وجہ سے اس پر کوئی جو ہے الزام آنے کا اندیشہ ہو، پہلے سے اس کی وضاحت کر دینی چاہیے کہ اے بات ایسی ہے دراصل، یعنی جس کی وجہ سے، تاکہ اس کی وجہ سے کسی مسلمان کے ذہن میں اس کے بارے میں غلط خیالات پیدا نہ ہوں، ٹھیک ہے۔
تو حدیث مبارکہ کی ترکیب کس طرح سے ہوگی؟ ان حرف مشبہ بالفعل ہے۔ ابھی میں نے آپ کے اس کے اسم کی میں نے پہچان بتائی ہے کہ اس کے اسم کے آخر میں جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، نہیں زبر آ رہا ہوتا ہے۔ تو ان شیطانہ، شیطان کا لفظ جو ہے وہ زبر والا ہے، اس لیے اس کا اسم ہو گیا۔ یجری، یجری فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ من حرف جر ہے، الانسانی مجرور ہے، جار مجرور مل کر متعلق ہو گیا فعل کا، ٹھیک ہے۔ اور مجرا، مجرا صیغہ ظرف کا ہے، مجرا یعنی جاری ہونے کی جگہ۔ دمی اس کا مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مل کر مفعول فی ہو گیا۔ پھر یجری فعل اپنے ہوا ضمیر فاعل متعلق، اور اس مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد۔ بتاویل مفرد کا مطلب ہوتا ہے یہ خبر کا میں اصل یہ ہوتی ہے کہ وہ مفرد لفظ ہو، جیسے میں کہوں زید قائم، زید مبتدا، قائم اس کی خبر، ٹھیک ہے۔ تو لیکن قائم اس کی خبر آسانی سے ہو گئی، لیکن اس جملے میں کیا ہے، یجری من الانسانی مجری الدم، پورا جملہ سالو ہو کر خبر بن رہا ہے۔ تو ہم کہتے تھے کہ جملہ فعلیہ خبریہ کو بتاویل مفرد، یعنی مفرد کی تعویل میں، مفرد کی حقیقت میں ہو کر یہ کیا واقع ہوا ہے، اب خبر واقع ہوا ہے۔ پھر ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد حدیث مبارکہ ہے ان لکل امۃ فتنۃ وفتنۃ امتی المال، یعنی ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ وہ مال ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں جو ہے پیشن گوئی فرما دی کہ میری امت کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ مال کی وجہ سے فتنے میں پڑیں گے، بہت سے ایسے کاموں کا، حرام کاموں کا ارتکاب کریں گے مال کی حوث میں، ٹھیک ہے۔ اور موجودہ دور میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ ناجائز اور جائز میں فرق نہیں کرتے، حرام حلال میں، ٹھیک ہے، فرق نہیں کرتے، اور جو ہے ملوث ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ کیونکہ مال کا فتنہ اتنا بڑا ہے کہ وہ اس میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کی ترکیب کس طرح سے کریں گے؟ ان حرف مشبہ بالفعل ہے، لام حرف جر ہے، کلی امتن ہر امت، مضاف مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ تو کل مضاف ہو گیا، اور میں نے کل کے لفظ کے بارے میں بتایا تھا کہ ہمیشہ مضاف ہوتا ہے۔ امتن اس کا مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مجرور ہو گیا، جار مجرور مل کر متعلق کائنتن کے، کائنتن اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر مقدم ہو گئی، یعنی اس سینٹنس میں کیا ہوا ہے کہ انّا کی خبر پہلے آ گئی ہے، اب بات کا جو ہے وہ پورا کا پورا اسم بن جائے گا۔ یہ ہمارے پاس کیا بنی ہے، لکلی امتن، بلا شبہ ہر امت کے لیے۔ فتنتن، فتنتن کیا ہے، یہ انّا کا اسم ہے۔ انّا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور اس خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ ہو گیا، کیونکہ ایک خبر دی گئی ہے کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، اور پھر اگلے جملے میں ہے کہ میری امت کا فتنہ مال ہے، تو اس میں دو جملے ہیں، اس میں معطوف علیہ کر رہے ہیں۔ فتنۃ امتی، میری امت کا فتنہ، اس میں بھی مضاف الیہ پریزنٹ ہے، میری امت، صحیح ہے، الف یا اور بڑی یہ کی ترکیب ہے، اور یہاں پر بھی کاکی کا ترجمہ آ رہا ہے، کا فتنہ، میری امت کا فتنہ، تو مضاف الیہ ہے سب آپس میں، یہ مضاف ہو گیا۔ پھر امت مضاف ہے، یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مضاف الیہ ہو گئی اس فتنہ کے لیے، پھر مضاف الیہ مل کر مبتدا ہو گیا۔ پھر یہاں پر انّا والی ترکیب نہیں کریں گے بلکہ مبتدا خبر والی، کیونکہ انّا یہاں پر داخل نہیں ہے نا، اس وجہ سے یہ مبتدا ہو گیا۔ المالو اس کی خبر ہو گئی، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ مل کر جملہ عاطفہ۔ اس کے بعد حدیث مبارکہ ان اسرع الدعاء اجابۃ دعوت غائب لغائب، یعنی سب سے زیادہ جلدی قبول ہونے والی دعا جو وہ ہے غائب کی، غائب کے لیے، یعنی آپ کا بھائی آپ کے سامنے موجود نہیں ہے اور آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو یہ دعا جو ہے بہت زیادہ جلدی قبول ہوگی، کیونکہ اس میں کوئی بھی ریاکاری نہیں ہے بلکہ خلوص پر یہ دعا مبنی ہے۔ تو جب یہ دعا یعنی ریاکاری سے پاک ہے، خلوص سے بھرپور ہے، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہوگی اور جلدی قبول ہوگی۔ یعنی اس دعا کا جو ہے دعا مبنی ہے اس بات پر بھی کہ اگر کوئی انسان اپنے بھائی کی موجودگی میں ہی دعا کرے لیکن دل میں کر رہا ہو، بھائی کو اس کے بارے میں نہیں پتا ہو کہ یہ میرے لیے دعا کر رہا ہے، تو اس کو بھی یہی فضیلت حاصل ہوگی۔ اب اس کی ترکیب کس طرح سے کریں گے؟ انّا حرف مشبہ بالفعل ہے، اسرع دعائی، دعا میں سب سے جلدی قبول ہونے والی، تو مضاف الیہ کا ترجمہ ہے، مضاف الیہ مل کر ممیز ہوا ہے، یعنی اسرع دعائی سب سے زیادہ دعا، یعنی اجابتاً قبول ہونے کے اعتبار سے، اس میں سب سے زیادہ دعا
میں ابہام تھا کہ کس اعتبار سے، تو قبول ہونے کے اعتبار سے، اس لیے اس کو تمیز بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ مضاف مضاف یعنی یہ ممیز تمیز مل کر انا کا اسم ہو گیا ہے۔ دعوتاً مضاف ہے، غائبن موصوف ہے۔ دعوتاً مضاف بنائیں کیونکہ آگے مضاف الیہ آ رہا ہے اس کا۔ غائبن موصوف، ایسا غائب، لغائبن کے غائب کے لیے ہو۔ تو لام حرف جر ہے، غائبن مجرور ہے، جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے۔ کائنون اسم فاعل کے، کائنون صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت، موصوف صفت مل کر مضاف الیہ ہو گیا اس دعویٰ کے لیے۔ دعویٰ مضاف اپنے مضاف الیہ کے لیے سے مل کر انا حرف مشبہ بالفعل کی خبر، انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد حدیث مبارکہ ہے ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، یعنی انسان محروم کر دیا جاتا ہے اپنے رزق سے اس گناہ کی وجہ سے جو وہ کرتا ہے۔ تو اب ظاہری طور پر یہ حدیث جو ہے ماقبل والی حدیث سے جو ہے متضاد لگ رہی ہے۔ اس میں تھا کہ انسان کو رزق اس کا ڈھونڈتا ہے، اس کی موت کی طرح بھی یہاں پر ہے کہ جب وہ گناہ کر لیتا ہے تو رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو دونوں ظاہری طور پر تو متعارض لگ رہی ہیں، لیکن دراصل بات یہ ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے نا تو یہ گناہ اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، یعنی تقدیر ازلی ہے یا علم ازلی ہے، اس میں موجود ہوتا ہے کہ انسان گناہ کرے گا اور اس کی وجہ سے یہ جو ہے نا اس کی روزی اس طرح سے کم ہوگی۔ یہ ساری باتیں لکھی بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہے ان الرجل لیحرم، تو اس کی ترکیب کس طرح کریں گے؟ ان حرف مشبہ بالفعل ہے، الرجل اس کا اسم ہے کیونکہ منصوب ہے، لام تاکیدیہ ہے، یحرم فعل مجہول ہے، محروم کر دیا جاتا ہے، ہوا ضمیر اس کا نائب الفاعل ہے، الرزق مفعول بھی ہے، با حرف جر ہے، الذنب ذوالحال ہے، یعنی گناہ، یصیبہ جو وہ کرتا ہے، یصیبہ فعل، ہوا ضمیر فاعل اور مفعول بھی، ہو ضمیر جو ہے اس کا مفعول بھی، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال واقع ہو جائے گا اس ذوالحال کا، یعنی گناہ کرتا ہے یصیبہ۔ تو ذوالحال حال مل کر اس با حرف جر کی وجہ سے مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے اس یحرم کے، یحرم فعل اپنے ہوا ضمیر نائب الفاعل اور متعلق سے مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر انا حرف مشبہ بالفعل کی خبر واقع ہو جائے گی۔ انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ امید کرتی ہوں لیکچر اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔